آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے اور اس موضوع پر شاید ہی آپ نے پہلے گفتگو نہ سنا ہو، لیکن آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 30ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ کافرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے کافروں، اے غیر مسلموں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگر جب آپ پس منظر دیکھیں گے تو جو مشرکین اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، جو کافرین موجود تھے، رسول کی بارگاہ میں آئے کہ اے محمد ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، یعنی ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، تو اس طرح ہم مل جل کر عبادت کریں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون، کہ محبوب تم فرما دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ دین کا جو یہ لفظ ہے یہ بظاہر بڑا مکرم اور بہت تہذیب کے اعتبار سے اچھا لفظ مانا جاتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، وہ اس کے معنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا کفر ہے اور میرے لیے میری توحید ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو اور ہم اپنے مذہب پر رہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے ساتھ کتنے زیادہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے، مذہب اسلام ایسا مذہب ہے، مذہب اسلام زبردستی غیر مسلموں کو مسلم بنانا چاہتا ہے، مذہب اسلام میں یہ کمی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، آج مذہب اسلام کے ساتھ دشمنان اسلام کتنا زیادہ ظلم کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آج مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے، مذہب اسلام کتنا پاک اور کتنا عمدہ مذہب ہے۔ میں ایک قانون آپ کے سامنے ذکر ارشاد فرماتا ہوں، مذہب اسلام میں اس بات کی کسی ایک شخص کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کر دے۔ کوئی بھی ایک فرد ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کر لے۔ یہ مذہب اسلام کا قانون نہیں ہے۔ آج یہی تو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ زبردستی غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل جا رہا ہے۔ اور ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ لفظ جہاد کا، یعنی مسلمان یہ جو غیر مسلموں کی لڑکی سے محبت کر کے بہت تیز ان کو مسلمان کر کے داخل کر لیتے ہیں اور ان سے نکاح کرتے ہیں، حالانکہ اسلام اس بات سے کوئی تعلق اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی چاہے وہ غیر مسلم مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی شخص کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، قرآن کا یہ اعلان ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو جب قرآن کریم کی یہ آیت صراحت کے ساتھ موجود ہے تو آج اسلام پر کیوں اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام میں یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں؟ تو اس طرح کے پروپیگنڈے میں آپ نہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کم علمی یہ ہے، ہمارے اندر اتنی نالج نہیں ہے کہ ہم کسی کو جواب دے سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا علم موجود نہیں ہے، ہم اپنے بزرگان دین کے قرآن و حدیث کے علم سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن جس کو ان علم سے واقف ہوتا ہے وہ صراحت کے ساتھ جواب رکھ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں مذہب اسلام کے ساتھ جو یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ زبردستی اسلام کے اندر یہ لوگ داخل کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن کی صراحت کے ساتھ آیت موجود ہے لکم
دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم زبردستی اسلام کے اندر داخل ہو۔ ہاں اگر یہ بات موجود ہے، اگر تمہیں اپنا دل چاہے تو تم اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہو، اس میں کوئی منائی نہیں ہے، لیکن زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اب دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردستی زمین کو قبضہ کر کے انہوں نے مسجد بنایا، حالانکہ شریعت کے قانون اٹھا کر آپ دیکھ لیں، مسائل شریعت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک بالشت کی زمین کو بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، اس میں سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، نماز ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ایسی زمین کی کیا ضرورت کہ ہم قبضہ کر کے ہم اس میں نمازیں ادا کریں؟ ارے جب ہمیں ایسی قبضہ والی زمین پر نماز ہی نہیں ادا ہوگی تو ہمیں ایسی زمین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں، فقہائے کرام کو اٹھا کر دیکھیں، مسائل شریعت سے آپ آگاہ ہو کر دیکھیں۔ ارے مسجد میں تو ہم اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمیں دل کو سکون حاصل ہو جائے کہ جس زمین میں قبضہ کیا جائے بھلا اس میں سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ آگاہ ہے مسائل سے کہ کسی کی زمین کو ناجائز قبضہ اگر ایک بالش بھی کر لیا جائے اور اس میں سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا، تو جب سجدہ ہی ادا نہ ہوگا تو ہمیں ایسی زمین اور ایسی مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس مندر کو توڑ کر مسجد بنایا، حالانکہ حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتاب کو کھنگال کر دیکھیں، آپ تواریخ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اورنگزیب عالمگیر نے مندر کو توڑ کر مسجد کو بنایا ہے۔ حالانکہ مغل کی جتنی سلطنت گزری ہیں، میں ان کی پیروی کرنے والا نہیں، حالانکہ وہ شریعت سے بغاوت کرنے والے تھے۔ جتنے بھی مغل کے بادشاہ گزرے انہوں نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم ان کے پیرے کار نہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو اہل سنت والجماعت سمجھتے بھی نہیں، لیکن تمام مغل میں یہ جو اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت گزری ہے، یہ ایسا شریعت مصطفیٰ پر پیروی کرنے والا تھا کہ اس کے اوپر یہ داغ لگانا کہ اس نے مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہے، یہ بالکل غلط اور بالکل ناجائز ہے۔ میں ایک واقعہ اورنگزیب عالمگیر کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف و عدل کا مرتبہ کیا تھا، کہ وہ کس قدر انصاف کیا کرتا تھا اور کس قدر وہ شریعت کا پابند تھا۔ مغل بادشاہ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، شریعت کا انہوں نے مذاق اڑایا، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی میں اور اپنی منمانی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ لیکن تمام مغل میں ایک مغل کا جو آخری بادشاہ اورنگزیب ہے، یہ شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا تھا اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کس شخصیت کا نام تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کی سرزمین پر تشریف فرما تھے اور آپ کی حکومت ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھی، اور یہ اس وقت یہ ہندوستان صرف چھوٹا سا ہندوستان نہ تھا بلکہ اسی ہندوستان میں یہ پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، نیپال بھی شامل تھا، اور اس طرح ایک بڑا ہندوستان اورنگزیب اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اورنگزیب کا ایک گورنر یہ اس بنارس کی سرزمین پر موجود تھا۔ گورنر تو آپ جانتے ہوں گے جو بادشاہ کا آدمی ہوتا ہے اور اس شہر کے نظام کو سنبھالتا ہے، جیسے آپ اس طرح آپ سی ایم کہہ لیں، تو اورنگزیب عالمگیر کا ایک گورنر تھا جو بنارس کی سرزمین پر رہتا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر دہلی کی سرزمین پر رہ کر وہاں سے ساری چیزوں کو ہینڈل کیا کرتے۔ تو یہ جو بنارس کی سرزمین پر اورنگزیب عالمگیر کا ایک گورنر تھا، یہ اپنی منمانی کیا کرتا، یعنی یہ ظلم و ستم کی داستان رقم کیا کرتا اور لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کا گورنر تھا بنارس کی سرزمین پر، یہ اپنی منمانی کیا کرتا، جس کو چاہتا حق دلاتا، جس کو چاہتا قتل کروا دیتا۔ اس زمانے کی بات یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کر جب پڑھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ جو گورنر تھا اس نے ایک پنڈت کی لڑکی
لڑکی کو دیکھا وہ لڑکی بظاہر حسن و جمال سے بہت بھرپور تھی، یعنی وہ پنڈت کی جو لڑکی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی عمر بھی ابھی نوجوانی 16-17 سال کی عمر تھی، اور یہ گورنر زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں کوئی مسلم انسان غیر مسلم سے نکاح کرے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا جب تک وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو گورنر تھا پہلے ہی سے اس نے کئی نکاح کر چکا تھا، جیسے ہی اس نے پنڈت کی لڑکی کو دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کے باپ جو پنڈت تھا اس سے کہا دیکھو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، پنڈت تھے، پنڈت کی لڑکی تھی، وہ بھلا کیسے راضی ہوتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ جو گورنر تھا اس کے پاس تو بنارس کی بادشاہت اور سلطنت موجود تھی، اس نے کہا اگر تم شادی نہیں کرو گے تو بظاہر میں تمہیں قتل کروا دوں گا اور زبردستی میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، تو لہذا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنا ہی پڑے گا۔ اب باپ جو اس کا پنڈت تھا اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ دیکھو حکومت تو ان کی ہے، یہ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں، لہذا میرا یہ کہنا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ اب وہ لڑکی اس نے مذہب اسلام کی چند مقامات کو کچھ جگہ سے پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا مذہب اسلام کے اندر ایسا تو نہیں کہ کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نکاح کرے، کسی کو مسلمان بنائے، میں یہ معاملہ لے کر دلی کی سرزمین اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں، ان تک یہ معاملہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں اپنا انصاف چاہتی ہوں۔ پنڈت نے کہا یہ مسلمان لوگ ہیں، حکومت ان کی ہے، یہ زبردستی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے تم دلی کی سرزمین پر جا سکتی ہو۔ اس پنڈت نے بنارس کے گورنر کو بلایا، دیکھو ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دے دو، ہم شادی کی تیاری کریں گے، ہمیں ایک ہفتے کا وقت دے دو، ہم جب سے شکاک اور شادی کی تیاری کر لیں گے۔ اب وہ پنڈت کی لڑکی دلی کی سرزمین پر نکلتی ہے اور مردوں کا لباس پہن کر جب وہ دلی کی سرزمین پر پہنچی ہے، اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان جامع مسجد میں سے جمعہ کی نماز، جمعہ کی امامت فرما کر سیڑھی سے اتر رہے تھے، لوگ مصافحہ کے ساتھ اپنی شکایتیں بیان کرتے، جب اورنگزیب عالمگیر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو مردوں کا لباس پہن کر آئی ہوئی ہے، کسی نے اس کو نہیں پہچانا کہ لڑکی ہے، اورنگزیب عالمگیر نے جیسے ہی ایک نظر دیکھا اس کو پہچان لیا اور اپنے جیب سے ایک رومال نکال کر دیا، بیٹی تم اپنا سر ڈھانپ لو، مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت کا سر کھلا رہے۔ اب جب اس عورت نے کہا جب بادشاہ نے مجھے اپنی بیٹی کہہ کر کہا تو میرے اندر انصاف کی کرن جاگ گئی، میں نے سمجھا ضرور مجھے انصاف ملے گا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا اور شاہی تخت پر اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے اپنا معاملہ پیش کیا کہ آپ کا ایک گورنر ہے بنارس کی سرزمین پر، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، زبردستی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس طرح وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہا ہے، میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ اور اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ سنا تو کہا کہ اپنے باپ سے جا کر کہہ دو کہ وہ شادی کی تیاری کرے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ بادشاہ میں تو یہاں انصاف کے لیے آئی ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ شادی کی تیاری کریں۔ اورنگزیب عالمگیر نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا ہاں اپنے باپ سے جا کر کہہ دے۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر نے اس لڑکی کا معاملہ سنا تھا بالکل جلال میں آ گئے اور جلال کی کیفیت میں کہا ہاں جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو کہ وہ شادی کی تیاری کرے اور 3 دن بعد وہ شادی کر دے۔ اب وہ لڑکی روتی ہوئی اپنے گھر کی سرزمین بنارس کے سرزمین پر جیسے ہی اپنے گھر روتے روتے پہنچی، باپ جو اس کا پنڈت تھا کہا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ مسلمان یہ اپنے من پسند لوگ ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ جس کا جی چاہتا ہے ویسا ہی کرتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اب وہ 3 دن گزر گیا، شادی کا دن آیا۔ اب یہ جو بنارس کا گورنر تھا وہ اپنی بارات لے کر اور اس لڑکی کی ڈولی لے کر اس مقام پر پہنچنے والا تھا کہ جس مقام پر اس کے ساتھ شادی کرنا تھا۔ ایک طرف لڑکی کی ڈولی ہے، ڈولی کے اندر لڑکی زارو قطار رو رہی ہے، اور ایک طرف یہ بنارس کا گورنر جو اپنی منمانی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، اب یہ اپنی بارات لے کر ناشتہ گاتا بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہوا اس مقام
مقام پر پہنچنے لگتا ہے کہ راستے میں ایک فقیر ملتا ہے. فقیر نے گورنر کو روکا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. گورنر نے غصے میں کہا, ارے اس بھیکاری اور فقیر کو کس نے آنے دیا؟ جانتا نہیں کہ آج میری شادی کا دن ہے, آج میں کسی بھیکاری اور فقیر سے ملنا نہیں چاہتا. اس فقیر نے کہا, لیکن میں تم سے ضرور ملنا چاہتا ہوں. جب چہرے سے پردہ ہٹایا, دیکھا اورنگزیب عالمگیر ہے. وہ تھررانے لگا اور اورنگزیب عالمگیر نے اس کی گریبان پکڑ کر نیچے اتارا اور کہا, تمہیں مذہب اسلام پر داغ لگایا گیا. مذہب اسلام کا قانون یہ تھا کہ ایک مسلم غیر مسلم سے شادی کر ہی نہیں سکتا, اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, زبردستی کسی کے اندر اسلام کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا, اور تو نے مذہب اسلام پر داغ لگایا ہے. میرے عدل و انصاف کو تو نے بدنام کیا ہے. جب ایک لڑکی تیری شکایت لے کر دلی کی سرزمین پر آ سکتی ہے تو پھر تیرا زندہ رہنا کوئی ضروری نہیں. اورنگزیب عالمگیر نے وہیں سے اس کے جبے امامے میں, اس کے شادی کے کپڑے میں اسے وہی سزا دی اور جیل میں بند کروا کر اس کو پھانسی کی سزا دلا دی. جب اس پنڈت نے دیکھا کہ مذہبی اسلام کا اتنا عظیم اور ایسا انصاف, تو پنڈت نے مؤدبانہ گزارش حضرت اورنگزیب عالمگیر کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان اس پنڈت کے گھر جیسے ہی داخل ہوئے, ارشاد فرمایا, مجھے ایک پاک کپڑا دے دو, میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان نے اس پنڈت کے گھر میں ایک کپڑا لیا اور وہی شکرانے کی نماز 2 رکعت ادا کی. جیسے ہی سلام پھیرا, بڑی شدت کے ساتھ جلد بازی میں عجلت میں ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دو, مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے. جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر نے پانی پیا تو پنڈت نے کہا, کیا بات ہے کہ آپ اتنی سختی کے ساتھ پانی مانگتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر نے اس بچی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, بیٹی تم نے کیا سمجھا کہ تو شکایت لے کر دلی تک آئے اور اورنگزیب عالمگیر تیری شادی کو اسی طرح رہنے دے گا, کرنے دے گا؟ رب کعبہ کی قسم, جس وقت تو میرے پاس شکایت لے کر آ گئی تھی, قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ دلا دوں پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہ اتاروں گا. آج 3 دن گزر گئے, میں نے پانی کا ایک قطرہ نہ پیا تھا, اب تجھے انصاف دلانے کے بعد تیرے گھر میں ایک گلاس پانی پیا ہے. تو یہ مذہب اسلام کا عدل انصاف ہے. آج یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب پنڈت نے مذہب اسلام کا یہ قانون دیکھا, یہ عدل و انصاف دیکھا, تو پورے اپنے گروہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں پنڈتوں, اس پنڈت کا اپنے محلے میں بڑا روب و دبدبہ تھا, تمام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے مذہبی اسلام کے ایسے عدل و انصاف کو دیکھا کہ جس نے میرا دل جیت لیا ہے. آج اورنگزیب عالمگیر نے جس میرے گھر میں سجدہ کیا ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آج اسی گھر میں میں اپنے ہاتھ سے مسجد تعمیر کروں گا. رب کعبہ کی قسم, آج بھی وہ گنگا کنارے مسجد موجود ہے جس کو اورنگزیب عالمگیری مسجد کہا جاتا ہے, اور عرف میں ہم اور آپ دھرارا کی مسجد کہتے ہیں. جانتے ہیں آپ, ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے اور ہم کرتے کیا ہے, آج ہم نے اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا ہے, صرف گھومنے کے لیے جاتے ہیں. کبھی ہم تاریخ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ مسجد کیسے بنی, اس کی تاریخ کیا ہے, اور بدنام کرنے میں لوگ اتنا زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ مذہبی انسان سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی زمین لے کر کسی کے مسجد کو بنائیں, ارے ہماری نمازیں ہی ادا نہ ہوگی, بلکہ ہم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے, تب لوگوں نے مسجد ہمیں بنا کر عطا کی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کسی کو چھین کر, مندر کو چون کر ہم اس پر مسجد بنائیں. ارے جب اس میں نمازی نہیں ہوگی, ہمیں ایسی زمین کی کیا ضرورت؟ فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بارش بھی کسی کی زمین کو ناجائز قبضہ کر لیا جائے تو اس کی نماز ہی نہ ادا ہوگی, سجدہ نہ ادا ہوگا. لیکن آج ہم عوام کس طرح پروپیگنڈے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ آج ہم حقیقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ بچ جائے مسجد, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ضرور مسجد بچے گی, ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن آج کس طرح ہم نمازوں سے دور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف مسجد بنے, ہمیں پرواہ ہے کہ مسجد بچ جائے, لیکن نماز پڑھیں یہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ مسجد بچ جائے, ہمیں اس کی فکر ہے, لیکن نماز پڑھنے کی فکر کسی کو نہیں ہے. موبائل اٹھاؤ تو کوڑے کی طرح بھر بھر کر اسٹیٹس لوگوں کے نظر آتے ہیں
لیکن فجر کی نماز میں کبھی آپ آ کر دیکھیں تو 5 وقت سے زیادہ نمازی نظر نہیں آتے، اور آپ دیکھیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر جمعہ کی لوگ اس طرح بھاگتے ہیں کہ جیسے جیل سے چھوٹ گئے ہیں۔ آج یہ تو ہمارا کردار بن چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف مسجد بچ جائے۔ ارے جب ہم مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھیں گے تو بچے گی کیسے؟ سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ جس دن ہم نے اپنی مسجدوں کو لوگوں سے آباد کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم ایک دعا کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم خود تو نمازی بن جائیں، ہم خود ہی بھی عمل بنے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا۔ ارے ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں، تو کیسے بھلا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا؟ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، مسجدوں کو بھر دیں گے فجر کی نمازوں سے، تو دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مدد نہیں فرمائے گا۔ ارے اس کا وعدہ ہے استجب لکم ادعوا ربکم استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ رب قدیر جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو بھلا ہماری دعاؤں کو کیسے رد فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور دعا فرمائے گا، قبول کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی